चश्मे नम। आज जिंदगी में दूसरी बार वो फूट फूट कर रो रही थी। हाँ, दूसरी बार वो हार गई थी जिंदगी में। पहली बार उसे तब रोना पड़ा था जब उसकी निगाहों के सामने उसके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जब वो यतीम और बेसहारा हो गई थी और उन्हें मारने वाला उसका बेहतरीन दोस्त था। और आज जिंदगी ने एक बार फिर उसे बुरी तरह से शिकस्त फाश किया था। एक बार फिर उसने अपने आप को खुद से दूर होते देखा था। अब तक बेहसी और मगरूरियत का जो खौल खुद पर चढ़ाए वो जी रही थी, आज इस खौल को भी चकनाचूर कर दिया गया था। इससे तो गोया जीने का हक भी छीन लिया गया था। आज कौन था वहाँ जो उसके दुख का मदावा करता? कौन था वहाँ जो उसके दुख का मदावा करता? कौन था जो उस छोटी सी लड़की को सीने से लगाकर तसल्ली देता? उसकी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई भी ना था जो इसकी पलकों से आंसू चुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरता। कोई भी तो न था। आज साबित हुआ था कि वो भरी दुनिया में अकेली थी और हमेशा अकेली ही रहेगी। असद शराजी का एक बिजनेस पार्टनर आजकल दुबई से पाकिस्तान आया था उससे मिलने। मिर्ज़ा जमाल आफंदी, जो गैर कानूनी धंधों और गलत कामों में असद शराजी से भी 2 कदम आगे था। सिर्फ बिजनेस पार्टनर के अलावा वो दोनों बेहतरीन दोस्त और एक दूसरे के तमाम राजों से वाकिफ़ भी थे। मिर्ज़ा जमाल आफंदी का एक बेटा भी था, फराज आफंदी, और असद शराजी और मिर्ज़ा जमाल आफंदी दोनों का इरादा था मुस्तकबिल में इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। इस बार फराज आफंदी भी असद शराजी के साथ पाकिस्तान आया था। अबीहा की तालीम अभी अधूरी थी, फ़िलहाल शादी तो हो नहीं सकती थी, इसलिए मिर्ज़ा जमाल आफंदी और असद शराजी ने मिलकर ये तय किया था कि अभी दोनों की इंगेजमेंट कर दी जाए और अबीहा की तालीम मुकम्मल होते ही फ़ौरन शादी की डेट फिक्स कर दी जाए। वैसे भी अबीहा आजकल बहुत बदली बदली सी लग रही थी, गुमसुम, तन्हा, कहीं भी आती जाती ना थी सिवाय यूनिवर्सिटी के। असद शराजी ने बेहतरी कोशिश की वजह जानने की, उसे बहलाने की, ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की, लेकिन कोई भी कोशिश कारगर साबित ना हुई। शायद घर में कोई फंक्शन अरेंज करने पर ही उसकी हालत में बेहतरी आए। यही सोचकर असद शराजी ने उससे इंगेजमेंट की बाबत पूछा था। चंद लम्हे खाली खाली नज़रों से असद शराजी को देखने के बाद उसने फ़कत हाँ में सर हिलाया था। मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकल पाया और बस मंगनी की तैयारियां शुरू हो गईं। जैसे जैसे मंगनी का दिन करीब आ रहा था वो अंदर ही अंदर खुलती जा रही थी। आंखों तले हल्के वाजे होने लगे थे, लेकिन वो खुद को अजियत ही तो देना चाहती थी। इस बेदर्द इंसान को इसकी मोहब्बत का यकीन ना था। इसके नज़दीक ये फ़कत जज्बातियत थी, तो वो क्यों उसकी मोहब्बत में खुद को ख्वार करवाए। अभी ना सही, कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। उसे दिखाएगी कि उसके रिजेक्ट करने से अबीहा असद शराजी मर नहीं गई। उसकी सांसों की डोरें आज भी चल रही हैं। मोहब्बत के इस खेल में शिकस्त उसका मुकद्दर ज़रूर बनी थी, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में वो भी बाकी सब की तरह आगे बढ़ेगी। अब वो उसे जीत कर दिखाएगी, चाहे दिल उसके सीने में कितना भी तड़पे, चीखे चिल्लाए, लेकिन दोबारा उसके सामने हाथ नहीं फैलाएगी। जिस हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं, उस हाल में मैंने जीने की कसम खाई। असद शराजी ने आज कराची से अपने एक ख़ास बंदे को बुलाया था। ब्लैकमेलर तो जान को आ रहा था और असद शराजी को किसी भी हालत में इसका कोई हल सोचना ही था। अपनी तमाम कोशिशें कर चुकने के बाद भी जब वो ब्लैकमेलर का सुराग ना लगा सका, तो अपने इस दोस्त को अपने एक होटल में मदऊ किया था कि मिल बैठकर कोई हल निकाला जा सके। असद शराजी ने एहतियात को मलहूज़ खातिर रखते हुए होटल के तमाम मुलाजमीन को आज छुट्टी पर भेज दिया था। फ़कत चंद भरोसेमंद अफराद वहाँ मौजूद थे जिन्हें मीर हमदानी की खातिर मदारत की वजह से रोक लिया गया था। आज ज़िंदगी में दूसरी बार वो फूट फूट कर रो रही थी। हाँ, दूसरी बार वो हार गई थी ज़िंदगी में। पहली बार उसे तब रोना पड़ा था जब उसकी निगाहों के सामने उसके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जब वो यतीम और बेसहारा हो गई थी और उन्हें मारने वाला उसका बेहतरीन दोस्त था। और आज ज़िंदगी ने एक बार फिर उसे बुरी तरह से शिकस्त फाश किया था। एक बार फिर उसने अपने आप को खुद से दूर होते देखा था। अब तक बेहसी और मगरूरियत का जो खौल खुद पर चढ़ाए वो जी रही थी, आज इस खौल को भी
चकनाचूर कर दिया गया था। इससे तो गोया जीने का हक भी छीन लिया गया था आज। कौन था वहाँ जो उसके दुख का मदावा करता? कौन था जो उसकी छोटी सी लड़की को सीने से लगाकर तसल्ली देता? इसकी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई भी न था जो इसकी पलकों से आंसू चुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरता। कोई भी तो न था। आज साबित हुआ था कि वो दुनिया भर में अकेली थी और हमेशा अकेली ही रहेगी। कौन था वहाँ जो उसके दुख का मदावा करता? कौन था जो उस छोटी सी लड़की को सीने से लगाकर तसल्ली देता? उसकी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई भी न था जो इसकी पलकों से आंसू चुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरता। कोई भी तो न था। आज साबित हुआ था कि वो भरी दुनिया में अकेली थी और हमेशा अकेली ही रहेगी। असद शराजी का एक बिजनेस पार्टनर आजकल दुबई से पाकिस्तान आया हुआ था उससे मिलने। असद शराजी का एक बिजनेस पार्टनर आजकल दुबई से पाकिस्तान आया था उससे मिलने। मिर्ज़ा जमाल आफंदी, जो गैर कानूनी धंधों और गलत कामों में असद शराजी से भी 2 कदम आगे था। सिर्फ बिजनेस पार्टनर के मीर हमदानी भी असद शराजी की तरह कराची में ड्रग्स सप्लाई, लड़कियों की खरीदो फरोख्त, अगवा बराए तावान और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बेचने जैसे कामों में मुलव्वस था। अंडरवर्ल्ड के इन जैसे अफराद के लिए किसी को मारना, उनकी जान लेना कतई मुश्किल काम न था, लेकिन अब एक शख्स ने असद शराजी की नाक में दम कर रखा था। अब यह की मंगनी का दिन भी करीब आ रहा था और इस खुशी के मौके पर कोई हंगामा नहीं चाहता था, तभी पहले ही इस मसले को निपटाना चाहा। असद शराजी और मीर हमदानी इस वक्त होटल में स्विमिंग पूल के करीब बैठे धूप का मज़ा ले रहे थे। मीर हमदानी नीम दराज एक हाथ में सिगार थामे कश पर कश ले रहा था। इससे कुछ ही फासले पर असद शराजी भी तकरीबन इसी पोजीशन में आंखें बंद किए बैठा था। तभी एक मुलाजिम विस्की के जाम ट्रे में सजाए इनके करीब आया। मीर हमदानी ने सिगार को अपने और असद शराजी के दरमियान पड़े मेज़ पर रखा और मुख्तलिफ नगीनों से मजीन अंगूठियों से सजी उंगलियों से गिलास को उठाया। असद शराजी ने भी आहट पर आंखें खोली और गिलास लेकर विस्की के घूंट भरने लगा। इस वक्त इनके आसपास कोई मुलाजिम या गार्ड न था कि मालिकों को जब राज की बातें करना होती तब उनकी आंख का इशारा पाते ही सब वहाँ से रफू चक्कर हो जाते। क्या बात है असद शराजी, आज से पहले तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा, आखिर किन सोचों में गुम हो? मीर हमदानी ने ही बात का आगाज़ किया। असद शराजी चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। एक घूंट विस्की का लेने के बाद गिलास मेज़ पर रखा, फिर गहरी सांस भरता हुआ मीर हमदानी की तरफ मुतवज्जा हुआ। परेशानी में तो वाकई हूँ हमदानी, एक छोटा सा मसला है जिसे मैं हल नहीं कर पा रहा, तुम ही कोई मशवरा दो। इस बात पर मीर हमदानी के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। असद शराजी कब से इन छोटे छोटे मसाइल से घबराने लगा। तुम तो कहते थे इस दुनिया में कोई काम तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं। असद शराजी तिलमिलाकर रह गया इस बात पर, लेकिन चेहरे के तासुरात को काबू में रखते हुए फिर से गोया हुआ। असल में मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की मंगनी की तकरीब है और उससे पहले मैं इस टंटने को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। असद शराजी ने पेशानी मसली। मीर हमदानी ने हनकारा सा उभरा। बोलो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कहते हुए गिलास खाली करके मेज़ पर रखा। यार, एक आदमी है जिसके हाथ मेरे खिलाफ कुछ सबूत लग गए हैं। कब, कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ वीडियोस और तस्वीर ऐसी हैं उसके पास कि अगर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई या मीडिया के हाथ लग गई तो मेरी बरसों की बनाई साख तबाह होकर रह जाएगी। और अगर मेरी बेटी तक ये वीडियोस पहुंच गई तो तुम सोच भी नहीं सकते मेरा कितना नुकसान हो सकता है। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, बार बार ये वीडियोस मेल करके धमका रहा है। असद शराजी ने मुख्तसर लफ्ज़ों में मसला उसके सामने बयान किया। अरे यार, कुत्तों का काम तो होता ही भौंकना है। अब अगर हम हर कुत्ते के भौंकने से खौफजदा होने लगे तो कर ली अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत। मीर हमदानी ने हाथ झुलाते हुए कहा, साथ ही सिगार लबों से हटाकर धुआं मुंह से बाहर निकाला। यार, एक आदमी है जिसके हाथ मेरे खिलाफ कुछ सबूत लग गए हैं। कब, कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ वीडियोस और तस्वीर ऐसी हैं उसके पास कि अगर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई या मीडिया के हाथ लग गई तो मेरी बरसों की बनाई साख तबाह होकर रह जाएगी।
اور اگر میری بیٹی تک یہ ویڈیوز پہنچ گئیں تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میرا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، بار بار یہ ویڈیوز میل کر کے دھمکا رہا ہے۔ اسد شرازی نے مختصر لفظوں میں مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا۔ ارے یار، کتوں کا کام تو ہوتا ہی بھونکنا ہے۔ اب اگر ہم ہر کتے کے بھونکنے سے خوفزدہ ہونے لگے تو کرلی انڈر ورلڈ پر حکومت، میر ہمدانی نے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی سگار لبوں سے ہٹا کر دھواں منہ سے باہر نکالا۔ یہی تو مسئلہ ہے ہمدانی، وہ صرف دھمکا نہیں رہا، بہت کچھ کر گزرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ ہر جگہ اس کی مجھ پر ہر نظریں ہوتی ہیں۔ چند دن پہلے میں اپنے ایک ہوٹل کے روم میں تھا، یوں ہی وقت گزاری کے لیے، تبھی اس کی فون کال آئی، اور جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں اس کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں تو اس نے کہا وہ ٹریلر دکھائے گا، اور فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی، اور تم یقین نہیں کرو گے کہ ہوٹل کی کھڑکی سے گزرتی ہوئی گولی میرے کان سے صرف 1 انچ کے فاصلے سے گزر کر دیوار میں جا لگی۔ اس قدر پختہ نشانہ ہے اس کا، اور اگر وہ اپنا نشانہ 1 انچ کے فاصلے پر نہ رکھتا تو یقیناً میں اب تک اس دنیا میں نہ ہوتا۔ اسد شرازی کے لہجے میں ہلکے سے خوف کی آمیزش تھی۔ اس کی بات پر میر ہمدانی کا سگار والا ہاتھ رکا، 27 سے آئیبرو اکٹھے ہوئے۔ ریئلی کمال کا نشانے باز ہے پھر تو، جو شخص یوں اسد شرازی کو بلیک میل کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور موت کی طرح اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، یقیناً وہ کوئی عام آدمی تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میر ہمدانی کے لہجے میں اس کے لیے تعریف تھی یا جو بھی، اسد شرازی نے خفگی سے اسے گھورا۔ خیر، تمہاری اپنی بھی پاور ہے، ایک چٹکی بجاؤ اور اسے ختم کرواؤ۔ آسان سا حل پیش کیا گیا تھا۔ اسد شرازی جو بات کرتے کرتے سیدھا ہو بیٹھا تھا، گہری سانس بھرتا، پھر پیچھے ٹیک لگا گیا۔ کوشش کر چکا ہوں، بہت دیر پہلے یہ آزما چکا ہوں، اپنے بہت سے بندے لگائے اس معاملے میں کہ اسے ڈھونڈیں اور ختم کر دیں کہ اس کی لاش تک نہ ملے، لیکن اب تک جتنے لوگوں کو بھیجا سب کے سب غائب۔ کہاں جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کچھ خبر نہیں۔ ان کے جسم کا ایک حصہ تک نہیں ملتا، خدا جانے وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے میرے بندوں کو غائب کرتا ہے۔ اب تک اپنے بہت سے طاقتور ساتھیوں کو کھو چکا ہوں، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پتہ نہیں وہ کوئی انسان ہے یا خلائی مخلوق کہ اس کے پاس جاتے ہی سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اسد شرازی کے لہجے کی پریشانی کو محسوس کر کے میر ہمدانی بہت دیر تک خاموش کچھ سوچتا رہا۔ معاملہ واقعی بہت پیچیدہ اور گھمبیر لگ رہا ہے، ورنہ چھوٹے موٹے مسئلوں کو تو اسد شرازی نے کبھی کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد میر ہمدانی نے سر اٹھایا۔ جو کچھ تم بتا رہے ہو وہ سن کر لگ رہا ہے کہ واقعی وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور بات کریں اس کے نشانے کی تو یہ وہی لوگ ہی کر سکتے ہیں جنہیں اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے اپنا کوئی مطالبہ پیش کیا؟ میر ہمدانی کے پوچھنے پر اسد شرازی نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی مطالبہ نہیں، صرف یہی کہا کہ وہ مجھے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، میری جان لینا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کی بات پر میر ہمدانی پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ وہ شاید یہ نہیں جانتا کہ اسد شرازی کو مارنا اتنا آسان نہیں۔ خیر، تم پریشان مت ہو، بے فکر ہو کر اپنی بیٹی کی منگنی کی تیاری کرو، اور ہاں، منگنی خوب دھوم دھام سے کرنا۔ باقی رہی بات اس مسئلے کی تو یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اپنے بندے لگاتا ہوں اس کے پیچھے۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت جلد اس کی کٹی ہوئی گردن تمہارے ہاتھ میں ہوگی، جہاں آنکھیں غائب ہوں گی، کیونکہ وہ تو ہم بیچ چکے ہوں گے نا، اس کے جسم کے باقی حصوں کے ساتھ۔ بات کرتے کرتے میر ہمدانی نے آخر میں آنکھ دبائی، جس پر دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ ابیہا اس وقت کلاس روم میں تھی۔ کلاس روم کی سب سے آخر والی سیٹ خالی تھی، جن میں سے ایک پر راجہ بیٹھا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فریز لگائے وہ اپنے سیل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ سامنے سوئمنگ پول کا منظر تھا، جس کے قریب اسد شرازی اور میر ہمدانی بیٹھے اپنے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ جس بلیک میلر کی بات وہ کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے اور ہر بات سن رہا ہے۔ اسد شرازی کے بنگلے پر رہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتا۔ کل رات اسد شرازی کی فون پر کی جانے والی گفتگو راجہ سن چکا تھا، جس میں اسد شرازی اپنے اسی دوست سے محو گفتگو تھا۔
اور اسے اپنے ہوٹل کا پتہ بتا رہا تھا جہاں اسے آنا تھا۔ راتوں رات راجہ نے اپنے ساتھ اس مشن میں شامل 5 ساتھیوں کی مدد سے اسد شرازی کے اس ہوٹل میں خاص جگہوں پر خفیہ کیمرے لگوائے۔ ایک کیمرہ سوئمنگ پول کے سامنے بالکونی میں بھی لگوایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسد شرازی کو سردیوں کے دنوں میں سوئمنگ پول کے قریب دھوپ میں بیٹھنا بہت پسند تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ دونوں سوئمنگ پول کے نزدیک ہی بیٹھے تھے، جس کے سامنے لگے کیمرے کی مدد سے راجہ انہیں بآسانی دیکھ اور سن سکتا تھا۔ اسد شرازی کی پریشانی دیکھ کر اور میر ہمدانی کے اسے دی گئی تسلی سن کر راجہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ چند لمحوں بعد راجہ نے ابیہ کے نمبر پر ایک میسج چھوڑا۔ مجھے اپنے لیے چند جینز اور شرٹس خریدنی ہیں، قریبی مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کے یونی سے فری ہونے تک آ جاؤں گا، اکیلی کہیں مت جائیے گا۔ سینڈ کا بٹن دباتے ہی وہ اٹھا اور کلاس روم سے نکل گیا۔ میر ہمدانی کا ابھی 2 دن مزید رکنے کا ارادہ تھا، لیکن اسد شرازی کے ہوٹل سے نکلتے ہی اسے کراچی سے کال آئی کہ وہاں ان کے 2 اڈوں پر پولیس کی ریڈ پڑی ہے اور کافی مال پکڑا گیا ہے۔ میر ہمدانی عجلت میں اسد شرازی کو بتائے بغیر وہاں سے نکلا۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے تقریباً درجن بھر گاڑیاں تھیں گارڈز کی۔ ان کے نکلنے سے چند لمحے قبل اشر ابتہاج کا ساتھی، جو اس مشن میں اس کے ساتھ شامل تھا، گارڈ سے آنکھ بچا کر میر ہمدانی کی گاڑی میں موجود اضافی ٹائر نکال چکا تھا۔ اس وقت سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میر ہمدانی کی گاڑی فراٹے بھرتی پختہ روش پر چلتی جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت آنے لگے۔ تیز چلاؤ کبیر، میرا جلد از جلد کراچی پہنچنا بے حد ضروری ہے، میر ہمدانی نے اپنے ڈرائیور سے کہا تھا۔ ڈرائیور نے اسپیڈ تیز کی۔ کچھ دور جانے کے بعد ان کی گاڑی ایک دم جھٹکے کھاتی ہوئی رک گئی۔ کیا ہوا؟ میر ہمدانی نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کی وجہ دریافت کی۔ پیچھے آتے گارڈز کی گاڑیاں بھی رک چکی تھی۔ وہ سب بھی چوکنے اور مستعد ہوتے گاڑی سے اترے۔ ڈرائیور گاڑی سے اترا، گاڑی کے آگے پیچھے گھوم کر دیکھا، پھر مایوس سا میر ہمدانی کی کھڑکی میں جھکا۔ ٹائر پنچر ہو گیا ہے سر، ڈرائیور کے لہجے میں خوف تھا۔ او گاڈ! میر ہمدانی نے اس کی بات پر پیشانی مس لی۔ ٹائر بدلو جلدی۔ ڈرائیور سرسباد میں ہلا تھا، ڈگی کھول کر پیچھے آیا۔ میر ہمدانی بھی گاڑی سے نکل چکا تھا اور اب فون پر اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہاں سگنلز ہی نہ آ رہے تھے۔ ڈرائیور کچھ دیر بعد جھجکتا ہوا واپس اس کے پاس آیا۔ سر، وہ گاڑی میں ٹائر نہیں ہے، تھوک نکلتے ہوئے میر ہمدانی کو بتایا تھا۔ میر ہمدانی نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ٹائر نہیں ہے مطلب؟ ڈرائیور کے جسم پر لرزش طاری ہونے لگی۔ سر، وہ میں نے رکھا تھا ٹائر، مگر اب نہیں ہے۔ بات مکمل ہوتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ یہاں میری بینڈ بجی ہوئی ہے اور تم بھلکڑ، کبھی کوئی کام ٹھیک سے کرنا بھی آتا ہے یا نہیں؟ اب کیا میں پیدل جاؤں کراچی؟ وہ سب جانتے تھے کہ میر ہمدانی کبھی بھی گارڈز کی گاڑی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ ڈرائیور بیچارہ تھپڑ کھا کر خاموش کھڑا رہا۔ سچ شکر کے صرف تھپڑ ہی پڑا تھا، ورنہ یہ بڑے لوگ تو ایسی معمولی سی غلطی پر سامنے کھڑے بندے کی جان تک لے لیتے ہیں۔ میر ہمدانی مغزات بکتے ہوئے بار بار کال ملانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپے ایک وجود کے لبوں پر استضائیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں سگنل جیمر تھا اور دوسرے ہاتھ میں کانٹے دار تار، جس کی مدد سے کچھ دیر قبل میر ہمدانی کی گاڑی پنچر کی گئی تھی اور گاڑی کے رکنے تک وہ تار واپس کھینچ چکا تھا، جس کے باعث کسی کو اس پر شک نہ ہوا تھا۔ اب وہ گاڑی کو دیکھتا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ راجہ ابیہ کی یونیورسٹی سے نکل کر سیدھا قریبی ہاسپٹل پہنچا، جہاں وہ اشر کو پہلے ہی بلا چکا تھا۔ پرائیویٹ روم سے گزرتے ہوئے وہ چوکنی نگاہوں سے دروازے کے درمیان لگے شیشے میں سے اندر دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک دروازے سے گزرتے ہوئے وہ رکا۔ اشر حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ راہم کو میر ہمدانی کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرنے کا کہہ کر کیپٹن ابتہاج عرف راجہ اسے لیے ہاسپٹل میں کیا کرنے آیا ہے، لیکن کچھ پوچھنے سے گریز ہی برتا۔ راجہ نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک میل ڈاکٹر سفید کوٹ پہنے مریض کو فائل دیکھ رہا تھا، جبکہ مریض نیند میں تھا
یا شاید اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر ڈاکٹر مڑا، تب تک راجہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کے لبوں پر ہاتھ جمایا اور اس کے مزاحمت کرتے وجود میں اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود انجیکشن گردن میں لگا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ڈاکٹر ہوش و خرد سے بیگانہ فرش پر گر گیا۔ راجہ نے جلدی سے اس کا سفید کوٹ، اسٹیتھوسکوپ اور منہ پر لگانے والا ماسک لیا۔ کوٹ پہن کر ماسک پہنا اور اشر کے ہمراہ وہاں سے نکل آیا۔ سر، آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارے مشن کے دوران کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ سر، اگر وہ ڈاکٹر مر گیا تو؟ بمشکل تیز تیز چلتے راجہ کے قدموں سے قدم ملاتے ہوئے اشر نے اسے ملامت کرنی چاہی۔ زہر نہیں تھا، وہ صرف بے ہوشی کا انجیکشن تھا۔ 1 گھنٹے تک ہوش میں آ جائے گا وہ ڈاکٹر، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے وہ راہداری کا موڑ مڑ گیا۔ اشر خاموش ہو چکا تھا۔ سب کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ دونوں اپنی اپنی گاڑی میں آ بیٹھے۔ راجہ نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ اب تک میر ہمدانی کو فون کیا جا چکا ہوگا اور یقیناً وہ کراچی کے لیے روانہ ہو گیا ہوگا۔ سوچتا ہوا وہ گاڑی کے آگے بڑھا لے گیا، جبکہ اشر اسے فالو کرنے لگا۔ میر ہمدانی غصے میں بکتا جھکتا ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا جب دور سے ایک BMW آتی دکھائی دی۔ میر ہمدانی نے غور سے لمحہ بہ لمحہ قریب آتی اس گاڑی کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر ایک گارڈ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اسے مختصر لفظوں میں کچھ سمجھایا۔ گارڈ سر ہلاتا ہوا مڑ گیا۔ گاڑی ان سے کچھ فاصلے پر تھی جب 2 گارڈ سڑک کے درمیان آ کھڑے ہوئے۔ گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی ان سے چند قدم پیچھے ہی رک گئی۔ فرنٹ سیٹ سے اتر کر کوئی باہر آیا، سفید کوٹ کے ساتھ گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے، منہ پر ماسک چڑھائے۔ یقیناً وہ کوئی ڈاکٹر ہی تھا۔ کیا ہوا سر؟ مجھے کیوں روکا آپ نے؟ اتنے سارے بندوقیں تھامے افراد کو دیکھ کر وہ جو کوئی بھی تھا ڈر کے مارے ہکلانے لگا۔ گاڑی چاہیے تیری، ایک ہٹا کٹا پہلوان آگے بڑھ کر کہنے لگا۔ میری گاڑی؟ کیوں؟ وہ مزید پریشان ہوا تھا۔ ابے چپ کر سالے، ورنہ ٹھوک دوں گا یہیں۔ پہلے ہی دماغ خراب ہوا پڑا ہے، فضول سوال پوچھ کر اور خراب مت کر۔ میر ہمدانی نے تیز سے آگے بڑھتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے گن کی نال اس کی کن پٹی پر رکھی۔ اس ڈاکٹر کی نیلی آنکھوں میں ایک دم بے تحاشا خوف امڈ آیا تھا۔ بولتی بھی بند ہو گئی۔ چلو بیٹھو تم لوگ اپنی گاڑیوں میں۔ کبیر، چلو تم بھی ڈرائیونگ سیٹ پر۔ میر ہمدانی نے سب کو اشارہ کیا اور خود بھی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سر، میں نے بہت مشکل سے یہ گاڑی خریدی ہے، پلیز یہ ظلم مت کریں، پیچھے سے التجا کی گئی تھی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے سب گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر بے بسی بھری نگاہوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ گاڑیوں کے کافی دور جانے کے بعد اس نے چہرے سے ماسک اتارا۔ لبوں کی تراش میں استضائی مسکراہٹ ابھری تھی۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے راہم بھی نکل کر اس کے پاس آ چکا تھا۔ اشر بھی کچھ فاصلے پر گاڑی کھڑی کر کے قریب چلا آیا تھا۔ راجہ نے پینٹ کی جیب سے ریموٹ برآمد کیا، پھر کوئی بٹن دبایا۔ دور سڑک پر نقطے میں تبدیل ہوتی گاڑیوں میں دھماکہ ہوا تھا۔ یقیناً اس دھماکے میں میر ہمدانی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے۔ راہم بڑبڑایا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں مڑے اور مسرور سے دور کھڑی اشر کی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ اسد شرازی تلملاتا ہوا ہاسپٹل میں داخل ہوا، جہاں میر ہمدانی کے چند گارڈز جو اس حملے میں بچ گئے تھے ایڈمٹ تھے۔ میر ہمدانی کے جسم کے فقط چند ٹکڑے ملے تھے موقع واردات سے، اور آدھے سے زیادہ گارڈز بھی حملے کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار گئے تھے۔ صرف چند افراد بچ پائے تھے جنہیں زخمی حالت میں ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اسد شرازی کو جب سے معلوم ہوا تھا میر ہمدانی کی موت کا، وہ تب سے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ میر ہمدانی کی موت کے پیچھے بھی اسی بلیک میلر کا ہاتھ ہے۔ وہ شدید تیش کے عالم میں وہ گارڈز کے وارڈ میں آیا۔ تم لوگ وہاں کیا کر رہے تھے ایڈیٹس؟ اتنے گارڈز کے ہوتے ہوئے بھی وہ کوئی آیا اور اتنی آسان سے مہر میر ہمدانی کو ختم کر گیا؟ کیوں؟ اسد شرازی گرجتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہاں 6 گارڈز بیڈ پر پڑے تھے جن کے جسم کے متاثرہ حصوں پر پٹی بندی تھی۔ 2 گارڈز ایسے تھے جو قدرے بہت بہتر حالت میں تھے۔ ایک گارڈز نے الف سے یہ تک سارا واقعہ اسد شرازی کو کہہ سنایا۔ تم جیسے بیوقوف لوگ میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ کیسے یوں کسی بھی آدمی پر بھروسہ کر سکتے ہو تم؟
جبکہ جانتے بھی ہو کہ ہمارا دھندا اس طرح کا ہے کہ جہاں ہر وقت موت کی مانند دشمن ہمارے تعاقب میں رہتے ہیں۔ اطہر شرازی دبی آواز سے غرایا، پریشانی کے باعث پیشانی مسلی۔ پہلے کیا کم مشکلات تھیں جو اب ہمدانی کی موت کی فکر بھی سر پر آن پڑی۔ سر، میں نے ایک بار دبے لہجے میں سر سے کہا بھی تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر میری بات کو اگنور کر دیا کہ یہاں کوئی انہیں جانتا نہیں تو کسی کی ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ دشمن تو کراچی میں ہے نا سب، اور ویسے بھی وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے کون سا خود آ کر گاڑی پیش کی تھی؟ ہم نے تو زبردستی اس سے گاڑی چھینی تھی، ورنہ وہ تو منتیں کر رہا تھا کہ اس کی گاڑی نہ لے جائیں۔ اس کے لہجے انداز سے ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا تھا کہ اس نے گاڑی میں بم لگایا ہوا ہوگا۔ دوسرا گارڈ وضاحت دے رہا تھا، یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔